بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، یا علی مدد۔ میں ہوں شعیب خان المنان، روزگار آفس مری روڈ راولپنڈی سے۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، دنیا بھر کر خوشیاں عطا کرے، آپ کے رزق میں برکت ڈالے، آپ کا دسترخوان وسیع ہو، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے گھر اہل خانہ کو، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک کو، ہر ایک کے دشمن سے، حاسدین کے، منافقین سے، جلسی کا شکار ہونے والوں کی نظر بس سے بچا کے رکھے۔ اور جو آپ کے مخالفین ہیں، چاہے آپ کے خاندان میں ہیں، کاروباری ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے، جو آپ کے منہ پہ میٹھے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ سے جلسی کرتے ہیں، آپ کے خلاف سازشوں کا جال بننے میں مصروف رہتے ہیں، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے جو ہے وہ ناپاک عزائم جو ہے وہ ہر وقت ان کے ذہنوں میں جو ہے گھسے رہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جائے، آپ کو بیمار کیا جائے، چاہے وہ جادو ٹونوں سے کیا جائے، چاہے آپ کے مخالفین کو اکٹھا کر کے کیا جائے، اور آپ کو جتنا مرضی ہو سکے کہ آپ کو تنگ کیا جائے، اور ہر جگہ جو ہے آپ کو ڈی گریڈ کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مولا علی غازی عباس کے طفیل، پیروں فقیروں ولیوں کے طفیل، بی بی زینب کے طفیل، حضرت امام حسن حسین کے طفیل، 1,24,12 امام 14 شہید کربلا، حضرت امام حسن حسین، شیخ عبدالقادر جیلانی شریف علیہ کے طفیل، حق چار یار کے طفیل، صحابہ کرام کے طفیل، آپ کو، آپ کی فیملی کو ان تمام مخالفین حاسدین سے بچا کر رکھے، اور آپ کے مخالفین کو جو ہے وہ نیست و نابود کرے، آپ کے آنکھوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں، آپ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوتے دیکھیں، اور آپ کے سامنے وہ اذیت ناک موت کا شکار ہوں۔ سب کا کرے گج وج کے آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ ہمارے حضرت علی کا قول ہے کہ ہر بڑے دشمن کو معاف کر دو بڑا دل کر کے، لیکن جو آپ کے رزق کا دشمن ہو جائے، جو آپ کی شہرت کا دشمن ہو جائے، عزت کا دشمن ہو جائے، آپ کے کردار پر بلا وجہ انگلی اٹھائے، آپ کے کردار پر بلا وجہ کیچڑ اچھالے، وہ ناقابل معافی ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اور اس کو تو معاف کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ ناقابل معافی ہے، اور اس پر رحم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو میں ویڈیو بناتا ہوں وہ کامیاب جاتی ہے، نیت صاف ہو اور منزلیں آسان ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں ہی کامیابیاں دیتا ہے، اور کامیابیاں ہی کامیابیاں سمیٹ رہا ہوں۔ آج آپ کے لیے ایک سب سے بڑی بریکنگ نیوز بھی ہے، خوشی کی خبر بھی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں خفیہ مشن پہ ہوں، میں وہ اپنے مارکا وہ سر کرنا چاہتا ہوں، وہ ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں نے 2 سال پہلے راستے میں میرے رہ گیا تھا۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، زیادہ بات نہیں کروں گا، مختصر شارٹ میں بتاؤں کہ کچھ لوگ جن پہ آپ شفقت کرتے ہیں اور ان کو کچھ کام سکھاتے ہیں تاکہ ان کے روزگار کے میں برکت ڈلے، اور وہ اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، اس کی رائے میں نہیں جاتا، لیکن حادثات بہت سبق دیتے ہیں، اور حادثات جو ہوتے ہیں وہ بہت سے تجربہ بھی دے دیتے ہیں، اور بندہ حادثات سے اور ٹھوکریں کھا کر اور تجربات بھی حاصل کرتا ہے، اور پختہ بھی ہوتا ہے، اور آگ میں وہ کہتے ہیں نا کندن بن جاتا ہے۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایسی آزمائشیں بھی آتی ہیں کہ انسان ڈگماتا ضرور ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اور آزمائشوں پر پختہ ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے اچھا خوشحالی کے دن بھی دیے ہیں اور اس آزمائش کی گھڑی سے بھی نکالنے والا تو ہی ہے. اور جو اس وقت کرائسز ہیں یا میرے گناہوں کی وجہ سے یا میرے کسی لغزش کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے کھڑے ہو گئے ہیں، تو میں ثابت قدم ہوں، میں تجھ پہ ہی آس امید ہوں. تو نے پیدا کیا ہے، تیرے پاس ہی واپس آنا ہے. تو یہ ساری تکلیفیں، تنگیاں، قرض مرض آزمائشیں تو ان سے بچا سکتا ہے. تو تیرے سے ہی درود پاک کے طفیل دعا کرتے ہیں اور مولا علی کے نام پہ مانگتے ہیں. تو ہی رزق رازق ہے اور تو ہی مولا علی غازی عباس کے طفیل ہماری کشتی پار لگا. اور ہم تو یا علی مدد کہنے والے ہیں، اور اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو، مولا علی کی مدد ہو، غازی عباس کی مدد اور پیر و فقیروں کی مدد ہو بھی صاف دل، تو پھر وہ بندہ آزمائشوں سے بالکل آرام سے گزر جاتا ہے. تو کہنے کی بات میں تھوڑا سا آج میرا دل کر رہا ہے میں وہ تھوڑا سا ماضی میں جاؤں. میں نے آپ کو کہا تھا میں خفیہ مشن میں لگا ہوں. کچھ 2-3 سال پہلے میں نے یہاں پہ اپنے کام کو بڑھانے کے لیے ایک لیڈیز رکھی. وہ میرے پاس 2.5 سال رہی. اور جب وہ آخر میں آ کر اچانک اس نے کام چھوڑا کہ جی آپ یہ المنان روزگار کا دفتر ہمیں دے دیں اور آپ منڈی موڑ کا دفتر چلا رہے ہیں وہ چلاتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں دوں میں اپنے بال بچوں کا رزق کیسے دے سکتا ہوں. تو انہوں نے ایک بلند والا دعویٰ کر دیا کہ جی اس لیڈیز نے کہ اگر میں نہ رہی تو شاید آپ کا کاروبار بالکل کلوز ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کاروبار کو چلانے والی پروان چلانے والے ہم ہی لوگ ہیں. میں نے کہا میں اللہ سے مانتا ہوں، مجھے میرے اگر نصیب میں ضلالت اور رسوا ہونا لکھا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. اگر میں ثابت قدم رہا تو میں سرخرو ہوا تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. تو میں بالکل نہیں اپنا کاروبار بیچتا، یہ میرے بال بچوں کا رزق ہے. تو خیر وہ کہتے ہیں نا کسی پہ احسان کر دو اس کے شر سے بچو. احسان ضرور کرو، کیونکہ احسان کا بدلہ اس بندے سے توقع نہ مت رکھیں کہ وہ آپ کو اچھے میں دے گا. ہو سکتا ہے وہ اچھائی میں دے، ہو سکتا ہے وہ کسی برائی کی صورت میں بھی دے دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، اور جب احسان کرو بھول جاؤ، کیونکہ اچھے کی امید صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اور مولا علی اور غازی عباس پہ رکھنی چاہیے، جو بگڑی بنتیاں بھی سنوار دیتا ہے. تو خیر وہ لیڈیز چھوڑ کے چلی گئی، اور پھر میں نے تھوڑا سا غائب آ گیا. میں نے اکیلا رن کیا، اس دوبارہ کام کو میں نے ٹوٹنے نہیں دیا، سلسلہ ٹوٹنے دیا. گو کہ میں اکیلا ہو گیا، لیکن میں نے کام کو آگے لے جایا، اور میں نے اللہ کا شکر ہے میرے پیچھے پیر و فقیروں کا ہاتھ ہے. تو میں پیر و فقیروں ولیوں کا ماننے والا ہوں، اور میرے پیر صاحب بڑے جلالی پیر ہیں. انہوں نے کہا شعیب یہ سمجھو کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا تھا گرم اور تمہیں ایسے چھو کر نکل گیا، بس یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو، باقی کام کیری آن. ٹھیک ہے. تو یہی اگر پیغمبروں پہ مصیبتیں آئی ہیں اور پریشانیاں آئی ہیں اور آزمائشیں آئی ہیں اور وہ ثابت قدم رہے ہیں، سرخرو ہیں، تو یار ہم تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر میں نے پیر صاحب کی وہ بات ذہن میں بٹھائی، اور میں اللہ کا شکر ہے کامیابی سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا. تو اب میرا دل کرتا تھا کہ میں بہت سی اس مہنگائی کے دور میں بہت سی اچھی ویکینسیاں لے کر آؤں، لیکن میں کوشش کرتا تھا کہ مجھے کوئی اچھے شریف گرانے کی لڑکی مل جائے، تاکہ میں اس کو یہ کام سکھا کے میں تھوڑا سا آؤٹ آف
آفس سے آؤٹ ہوں تو تھوڑا سا جو کمپنیوں سے بڑے کنٹریکٹر سے رابطے کروں اور اچھی ویکینسیاں نکالوں جو کہ اچھے پیکج والی ہوں، جہاں پہ آپ کو 8 گھنٹے والی ڈیوٹی ہو، اوور ٹائم علیحدہ ہو، کھانا پینا رہائش VIP ہو اور تنخواہیں بہت اچھی ہیں۔ تو میں اسی توقع میں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری سن لی اور مجھے میں نے ایک لیڈیز رکھ لی ہے جی، میں نے اس کو کام سمجھ لے کہ کسی حد تک بہت زیادہ تک سمجھا دیا، تو اللہ خیر کرے گا، انہوں نے آنا بھی شروع کر دیا اور ہفتے سے جو یہ جمعہ کے مبارک کے بعد ہفتہ آتا ہے تو وہ باقاعدہ اس کام کو ٹیک اوور کر لیں گی، اس آفس المنان روزگار آفس کو ٹیک اوور کریں گی اور باقاعدہ وہی سارا مینیج کریں گی۔ اور ان کا کہنا بھی، اس لڑکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ انشاءاللہ اب المنان روزگار YouTube چینلز میں خود ویڈیو بنایا کروں گی اور ویکینسیاں بتایا کروں گی۔ یہ ہوتی ہے بات کہ صبر کا پل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا میں ذرا شہر آؤٹ آف دفتر سے باہر دوسرے شہر ادھر ادھر جا کے تو میں ملازمین کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، ان پڑھوں کے لیے، کم پڑھے لکھوں کے لیے، بہت پڑھے پڑھے لکھے کے لیے میں نوکریاں نکالوں گا، تو میں تمہیں بتایا کروں گا اور تم جو ہے آگے بندے کو کام پہ لگا دیا۔ تو ایک ایگریمنٹ ہو گیا اس کے ساتھ میرا، تو اللہ کا شکر ہے، لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا، مولا علی کا، باغی باز کا، حق چالیار کا، کہ جس نے لاج رکھی وہ لجپالوں کے لجپال ہیں۔ تو باقاعدہ میں اس مشن میں کامیاب ہو گیا انشاءاللہ۔ عید قریب ہے، عید کے بعد فوری بات آپ کو آپ کی سوچ سے اچھی ویکینسیاں نکالوں گا۔ بہت سے کنٹیکٹ میں نے پرانے بحال کر لی ہیں، اب میں میدان میں کھل کر اور جہاں سے میں نے اڑان آگے بڑھنی تھی، لیکن اسی اڑان پہ میں بڑھنے کی بجائے میں اسی اڑان پہ جا رہا تھا، تو اب میں انشاءاللہ اڑان بڑھنے کی ٹھان لی ہے۔ اب گج وج کے انشاءاللہ میدان میں اترا ہوں اور آج سے عہد کر لی ہے کہ غریب ملازمین کے لیے اچھی تنخواہیں والی، اچھی الاؤنس والی، اچھے پیکج والی نوکریاں میں دوں گا، اور تاکہ میں وہ بڑی بڑی صنعتوں میں، فیکٹریوں میں، بڑے بڑے ملٹیپل کمپنیوں میں انشاءاللہ اب آپ کو نوکریاں ملا کریں گی عید کے فوری بعد۔ میں اور وہ لیڈیز جو ہے میرے ساتھ لڑکی، وہ ہم پہ پیپر ورک ہم نے فوری طور پر ہنگامی جنگی بنیادوں پر شروع کر دیا ہے، اور اس میں ہم پیپر ورک پہ کام دن رات کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات اس لیڈیز کی مجھے خوشی ہوئی کہ ویسے لیڈیز کا ٹائم ہوتا ہے صبح 9 سے 4 بجے تک، تو اس نے کہا ہے کہ جی انشاءاللہ ہم جو ہے اس میں ہفتے سے، یعنی کہ یہ جو ہفتہ آ رہا ہے 2 دن بعد، 1 دن پرسوں جو ہفتہ آ رہا ہے، اس میں میں صبح 9 سے لے کر رات 9 بجے تک باقاعدہ آفس کھلا رکھیں گے، باقاعدہ موبائل کھلا رکھیں گے، باقاعدہ صبح سے لے کر ہم کم از کم 7 بجے 6 بجے تک لوگوں کو نوکریاں دیا کریں گے، فون سننا کر 6 بجے نوکریاں دینے کا سلسلہ صبح 9 سے 6 بجے تک جاری رکھیں گے۔ 6 بجے ہر صورت نوکری دینے کا سلسلہ کلوز کیا کریں گے، اور رات 9 بجے تک فون سنتے رہا کریں گے، تاکہ جو بھی بندہ غریب، بے روزگار، مفلس، تنگ دست جو پاس لگا کے ہمارے ادارے المنان کو روزگار کو کال کرتا ہے یا کرے گا یا کرے گی، تو ہم اسے فون اس کا سنیں گے لازمی۔ واٹس ایپ کال، وائس میسیج، SMS کا بالکل جواب نہیں دیں گے، لیکن واٹس ایپ کال نہیں سنیں گے، لیکن عام سادہ کال صبح 9 سے رات 9 بجے تک سنتے رہیں گے، جبکہ نوکری دینے کا جو وقت ہے وہ
9 سے 6 ہوگا. 6 بجے ہم دفتر کلوز کر دیا کریں گے اور مارکیٹنگ کے لیے اپنے ایک باقاعدہ پیپر ورک روز پہ جاری رکھیں گے. میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن آج آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دے دوں. 8 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے میرے رابطے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ 3-4 دن میں میرے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے جا رہے ہیں اور وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کو 1000-1500 بندے چاہیے ہوتے ہیں. تو میں نے وہ رابطے بحال کیے ہیں. تو انہوں نے بھی ایک دفعہ مان لیا کہ شعیب خان اب لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا بھرپور فارم میں دوبارہ آنے لگے ہیں. تو وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ شعیب خان تھوڑا سا سست کیوں ہو گیا. تو میں نے کہا جی بس وجہ میں بتا دوں گا لیکن اب میں نے اڑان بھرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. تو اب میں گج بچ کے ملا کروں گا. اور یہ جو لیڈیز ہیں انتہائی میری طرح سخت مزاج ہے اور باقاعدہ جو ملازمین نہ چھوٹے کا لحاظ کرے گی نہ بڑے کا لحاظ کرے گی. مجھے اس میں خوبی یہ نظر آتی ہے. تو وہ بلکہ اس کا کہنا ہے کہ پھر میں جس طرح ایک تھانے کا SHO جو سختی سے پیش آتا ہے میں اس طرح نوکریاں دیا کروں گی کیونکہ میں عورت کے روپ میں مرد بن کر کام کروں گی. تو مجھے خوشی ہوئی کوئی میرے مزاج کی ملی مجھے اور انشاءاللہ میں نے اسے کہا ہے کہ ٹیک کور کر لیا ہے تو آفس کنٹرول کرو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. خیر آج اس ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے کوئی 16 عدد فوری طور پر ہاؤس کیپر چاہیے. راولپنڈی بیریا ٹاؤن DHA ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کے میں نے بنگلوں میں ہاؤس کیپر دینے ہیں. اس کے لیے تجربہ کار ہونا لازمی ہے. تو پورے پاکستان سے پنجابی ہوں کشمیری ہوں سندھی ہوں بلوچی ہوں کوئی بھی ہو لیکن ان کی ایج لیمٹ جو ہاؤس کیپرز کی وہ رکھی گئی ہے 17 سال یعنی کہ جن کا انڈر 80 ID کارڈ بنا ہے. تو انڈر 80 سے لے کر 21 سال تک ہم ہاؤس کیپر لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ وہ مجھے بندے چاہیے. فوری طور پر کھانا پینا رہائش ملے گی اچھی تنخواہ ملے گی. اور ایک بات ہم نے آپس میں نے اور لیڈیز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس بندے کو ہم ایک دفعہ جاب پہ لگائیں گے اگر وہ 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد سال بعد کام چھوڑ کے آتا ہے یا آتی ہے اور دوبارہ فیس دے کے نئے جاب لینے کی کوشش کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کو ہم جاب نہیں دیں گے. کسی صورت نہیں دیں گے. وہ کسی اور روزگار آفس چلا جائے یا چلی جائے لیکن دوبارہ جاب نہیں دیں گے. یہ اپنا ایک اصول بنا لیں. یہ ان کی ایک تجویز تھی. میں نے اس پہ تھوڑی سی بحث کی ان سے آخر کیوں تو انہوں نے مجھے وہ جو وجہ بتائی اس پہ 100% میں ایگری ہوا اور میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی آج طے ہو گیا. انشاءاللہ آج اب آپ کو بریکنگ نیوز آئے روز ملتی رہیں گی اور آپ کو ویڈیو دیکھنے کا المنان روزگار چینل دیکھنے کا اور مزہ آئے گا. اللہ کا شکر ہے جی میں اب بھرپور فارم میں آ گیا ہوں اور اڑان بڑھنے کا سلسلہ میں نے ٹھان لیا ہے اور میری اڑان آج اس عہد کے ساتھ اس نئی ویڈیو کے ساتھ شروع ہے. اب میں ڈنکا المنان روزگار کے نام کا ڈنکا بجا کے بتاؤں گا اور میں جو ہے نیم سرکاری اور پرائیویٹ جو ادارے ہیں بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان سے میں آپ کو ویکینسیاں نکال کے بتاؤں گا اور ہر ویڈیو آپ کے لیے آج کے بعد اہم ہونے جا رہی ہے. دعا کرتے رہیں. یہ آپ کی محبت ہے آپ کی دعائیں ہیں آپ کی اظہار محبت ہے ہم سے المنان روزگار آفس سے المنان YouTube چینل سے. اب ہر عمر کے بندے کو خواتین کو مرد کو انشاءاللہ نوکریاں دینے جا رہے ہیں اور ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ ہم آل اوور پاکستان عید کے فوری بعد کراچی میں والوں کو کراچی میں بھی نوکریاں دیں گے, لاہور والوں کو لاہور میں نوکریاں دیں گے, پشاور والوں کو پشاور میں نوکریاں دیں گے,
بلوچستان والوں کو بلوچستان میں نوکریاں دیں گے، اور اگر کوئی وہاں کراچی کے، لاہور کے، پشاور کے، گلگت بلوچستان کے، سکر کے بندے پنڈی اسلام آباد میں جو بھی ویکینسیاں ہمارے پاس ہوں گی، ہم ساری ویڈیو المنان یوٹیوب چینل پہ بتایا کریں گے، اور جو راولپنڈی اسلام آباد میں کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کریں گے، اور یہ سلسلہ ہم عید کے فوری بعد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسی پہ پیپر ورک، اسی پہ ہوم ورک، اسی پہ ہم نے انڈر گراؤنڈ کام شروع کر دیا ہے، ایک اپنا پلان ترتیب دینا شروع کر دیا ہے ہنگامی جنگی بنیادوں پہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاکستان میں غربت بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے، بہت سے لوگوں کی کالیں آتی ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگوں کو سیٹل کر دیتے ہیں، ہم لگا دیتے ہیں، اور ان کو بھی اچھی جگہ مزید ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ نیک نیت رہا کریں، اسی لیے میں کہتا ہوں درود پاک، درود ابراہیمی پڑھتے رہا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے معجزات بھی دیکھیں، غیبی مدد بھی دیکھیں، اور کامیابیاں بھی دیکھیں، اور مخالفین کو جلتا دیکھیں۔ ایڈریس نوٹ کر لیں، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30، فون نمبر 0312 50 54 021 0342 5222 یعنی کہ 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6۔ تو یہ تھی انشاءاللہ جو اب ہم نئی آؤٹ پٹ کیا کریں گے، جو ہم پلان ترتیب دیا کریں گے، میں اور لیڈیز مل کے ہنگامی، تو میں زیادہ تر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے آفس کو ٹائم دیا کروں گا، اس کے بعد میں ٹائم شیڈول بناؤں گا کہ کس ٹائم میں نے باہر جانا ہے، کس ٹائم میں نے آفس میں بیٹھنا ہے، اور کس ٹائم یہ کرنا ہے۔ تو جو لیڈیز اگر میری غیر موجودگی میں کوئی آئے گا بندہ کام لینے، لیڈیز کے پاس آئے گا، وہ لیڈیز اس بندے کی موبائل پہ تصویر کھینچے گی، میں جہاں بھی کہیں ہوں گا وہ مجھے تصویر پک سینڈ کیا کریں گی، اور اگر میں انہیں کہوں گا کہ اس کو لگا دیں تو پھر اس کو لگائیں گی، اگر میں کہوں گا کہ اس کو نہیں لگانا کسی صورت تو وہ پھر میری نہ ان کی نہ، میری ہاں ان کی ہاں، ان کی نہ میری نہ، ان کی ہاں میری نہ، یہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو گیا، ایک لف ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اب آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ کل تک کے لیے شعیب خان کو اجازت دیجیے، والسلام۔